بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، ضرورت بھی ہے، لیکن اولاد کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو پھر جائیداد جو ہے وہ ساری ہمارے نام لگوائیں، کیونکہ ہم دوسری بیوی کو جائیداد میں شریک نہیں برداشت کر سکتے، یا اگر آپ کی اس سے اولاد ہوتی ہے تو ہم مزید جائیداد کو تقسیم ہونے نہیں دیں گے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر میں جائیداد اپنی اولاد کے نام لگواتا ہوں اور دوسری شادی کرتا ہوں تو کل کو اولاد جو ہے وہ مجھے بالکل ہی پوچھے ہی نہ اور مجھے بالکل ہی جو ہے وہ فارغ کر دے تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ اور دوسری شادی اگر کرتا ہوں تو پھر اس کے بغیر تو پھر اولاد جو ہے وہ جینے نہیں دیتی۔ تو شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل چیز ہوتی ہے کہ پہلے دن سے اگر انسان نے اپنی اولاد کی دین کے مطابق تربیت کی ہو اور انہیں دینی احکامات کے بارے میں آگاہ کیا ہو، پلس اپنا ایک روب جو والد کا ہونا چاہیے وہ رکھا ہو، تو پھر ہی انسان ایسے معاملات کو کور کر سکتا ہے، وگرنہ ادروائز نافرمان اولاد جو ہے وہ ان معاملات میں پھر جو ہے وہ باپ کو کسی حد تک بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور بالخصوص ایسے واقعات معاشرے میں بہت دیکھنے میں ملے ہیں کہ لوگوں نے ضرورت کی وجہ سے یا جذبات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دوسری شادی کی، اور اس کے بعد جو ہے اولاد کی طرف سے یا پہلی بیوی کی طرف سے اتنی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ ثابت قدم نہ رہ سکے اور وہ اپنی اس دوسری جو ہے شادی تھی اس کو برقرار نہ رکھ سکے۔ تو اس بیچاری کو بھی تکلیف پہنچی، اس کی بھی زندگی جو ہے میں ایک اور داغ جو ہے وہ لگایا اور اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ مشکل میں ڈالا۔ تو اس لیے اس طرح کے فیصلے کرنے میں انسان کو پہلے سے مضبوط اعصاب کا حامل ہونا چاہیے اور پہلے سے اس کو اس جو آنے والا وقت ہے اس کا انالیسز پہلے سے کر لینا چاہیے۔ رہ گئی بات شریعت کی، تو دیکھیے شریعت قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ اپنی دوسری بیوی کو اپنی جائیداد سے محروم کریں یا دوسری بیوی سے ہونے والی اولاد کو آپ اپنی جائیداد سے محروم کریں۔ شریعت نے وراثت کا قانون بنایا ہی اس لیے ہے کہ جائیداد جو ہے وہ افراد میں تقسیم ہو، تقسیم در تقسیم کا عمل جو ہے وہ خوشحالی کا باعث ہوتا ہے۔ ایک ہی فیملی، ایک ہی بچہ، ایک ہی خاندان اگر بہت بڑے رقبے کے اوپر قابض ہو جائے گا تو یہ معاشرے کی تباہی کا سامان کرے گا، دولت سمٹ کے چند ہاتھوں میں آ جائے گی۔ وراثت اور زکوٰۃ کا نظام ہی اتنا زبردست ہے کہ دولت کو چند ہاتھوں میں سمٹنے نہیں دیتا، بلکہ دولت کو تقسیم در تقسیم کرتا ہے اور پورے معاشرے تک جو ہے اس کو سیراب جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دوسری شادی اگر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جائیداد اپنے پاس رکھیں، جو اللہ نے وراثت کا قانون بنایا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ جائیداد تقسیم ہوگی، اور جس طرح کی سہولیات آپ اپنی پہلی بیوی کو دے رہے ہیں اس طرح کی سہولیات آپ کو اپنی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی دوسری بیوی کو بھی دینی ہوں گی۔ البتہ اولاد کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ باپ سے ایک ناجائز مطالبہ کر رہے ہیں، حرص، طمع اور لالچ کی وجہ سے وہ اپنے باپ کی زندگی کی ایک ضرورت جو ہے اس سے اس کو روک رہے ہیں، بلکہ باپ کی نافرمانی کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں، اور باپ کی نافرمانی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو اولاد ایسا کر کے اپنے باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، اس کو تکلیف پہنچا رہی ہے، ایک اس کی ضرورت ہے اس کو پورا نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، تو اولاد اس میں بہرحال شدید گناہ گار ہے، اور اولاد کو جو ہے وہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ اعلم۔